اللہم صلی علی محمد۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران امام، اربعین کا دن ہے، اس غریب کا چہلم کا دن ہے کہ جو 40 دن پہلے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آیا تھا۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے۔ ان بچوں کا چہلم ہے کہ جن کی مائیں آج چہلم کرنے کے لیے کربلا پہنچی ہیں۔ دوستو، وہ مظلوم حسین کہ جس نے کربلا کی ریگزار کو، کربلا کی زمین کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی ہمیشہ کا پیغام لکھ کر زمین کو جنت بنا دیا۔ کربلا ایک جنگل تھا، لیکن حسین نے اس جنگل کو جنت بنایا۔ آج کربلا کہ جو وہ حصہ ہے زمین کا، کہ جو جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ، پارٹ آف جنہ ہے، اور اس وقت جب یزید نے بیعت مانگی تھی، حسین ایک چھوٹی سی آرمی کو لے کر کربلا پہنچے تھے، اور حسین کے سامنے 1,20,000 کی روایت ہے، اتنا بڑا لشکر حسین کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یوں ہی حسین کو ختم کر دیں گے۔ 1,20,000 اپراکسیمیٹلی، اور ادھر 72، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی ریشیو نہیں بنتا، لیکن کربلا والوں نے وہ جنگ کی۔ خود حسین کی جنگ اتنی شاندار تھی کہ آج صبر حسین مشہور نہیں ہے، شجاعت حسین مشہور ہے۔ صبر مولا علی کا مشہور ہے، پیشنس، حسین کی بریوری مشہور ہے۔ ایسی جنگ کی تھی حسین نے کہ جس کا ذکر بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کیا تھا۔ جب جنگ کر رہے تھے تو یہ حال تھا کربلا میں۔ آپ سوچو کہ وہ جنگ کر رہا تھا، کبھی میسرے کو، کبھی اس پارٹ کو اس پارٹ پہ مارتے تھے، اس پارٹ کو اس پارٹ پہ مارتے تھے۔ عمر سعد سے جب گفتگو ہوئی تھی جنگ سے پہلے، اور حسین نے عمر سعد کو بلایا اور بلا کے کہا I want to talk to you، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قریب آیا، امام نے کہا یہ آوازیں جو آ رہی ہیں نا، ان کو بند کروا دیں۔ یزید کے لشکر سے جو غور سے سننا، ایک ایک جملہ، بہت امپورٹنٹ مجلس ہے، بس 30-40 منٹس میں مجلس ختم کر رہا، پھرسے کی مجلس ہے، صرف رونے کی مجلس ہے۔ حسین نے عمر سعد کو بلا کے سنا، میں ایک چھوٹی سا ہسٹری بتا رہا کہ آج جو کربلا زندہ ہے نا، کربلا زندہ ہے، امپورٹنس آف کربلا کو جانو کہ امپورٹنس آف کربلا کیا ہے۔ اینڈ وی آر سو لکی کہ ہم کو یہ موقع ملا کہ اگر ہم کربلا نہیں گئے تو لیکن حسین کے چہلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت بڑا نا، پورا سال کا تمہارے لیے یہ وہ کرم ہے امام کا جو ہم کو امام نے آج دیا۔ حسین نے یزید کے عمر سعد کو بلا کے کہا یہ جو فوج کی، یہ آرمی کی آوازیں آ رہی، یزید کے فوج میں 120,000 تو آرمی تھی، 1,20,000، 120,000، اس کے بعد سپورٹ سٹاف تھا، جانور تھے، اینیملز تھے، گھوڑے تھے، ہارسز، کیملز تھے، سب کے ہاتھ میں تلوار اور تیر تھی، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن اتنی آواز تھی کہ اتنے قریب بھی کوئی آ جائے تو سنے نہیں آ رہا تھا۔ جانور کی سانس لینے کی آواز، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز، فوج کی بات کرنے کی آواز، ایک گونج تھی۔ حسین نے کہا کہ
عمر سعد یہ آوازوں کو بند کروا دے, I want to talk to you. اس نے مولا حسین کے چہرے کو ایسا دیکھا, دیکھ کے کہا فرزند رسول یہ پاسبل ہے, میرے لیے امپاسبل ہے کہ میں کیسے بند کرواؤں اتنی بڑی فوج کی. اس کے بعد اس کا جملہ سنو, کہتا ہے اگر میں انسانوں کی آواز بند کروا دوں تو یہ جانوروں کی کیسے بند کرواؤں گا؟ حسین نے کہا یو وانٹ می ٹو ڈو اٹ. ایسا مت سنو یار, کہا میں کروا دوں. تو اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. دوستو فاطمہ کے لال نے بولا کچھ نہیں, بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی, ایک گلانس کیا. گلانس کا کرنا تھا, سارا مجمع جانور سکتے میں آ گئے, پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. حسین نے شہادت سے پہلے بتایا کہ میری طاقت کیا ہے. دیکھو امام کی طاقت کیا ہوتی, دیکھو حجت خدا کی طاقت کیا ہے. دیکھو اس کے بعد حسین نے عمر سعد کو بلا کے کہا عمر سعد جسٹ ٹیل می, کیا میں نے کوئی ڈیفرنس کیا ہے اسلام میں؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ اس نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا. You didn't do anything. کیا میں نے چینج کیا اسلام میں کوئی ایک چیز؟ He said no. کچھ نہیں کیا. تو کہا پھر مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے؟ تم لوگ کیوں لڑ رہے مجھ سے؟ اس کا جملہ سنیں, کہتا ہے بغضن لابی, آپ کے باپ کی دشمنی میں. بس یہ کہنا تھا. حسین نے آستین کو ایسا موڑ کے کہا مجھ پر جنگ واجب ہو گئی. اب جو تلوار چلائی کہ عمر سعد سے کہا تھا ایک ایک آنا, جو عرب کا جو ٹریڈیشن ہے عرب کا, ایک ایک آنا جنگ لڑنے. عرب کا ٹریڈیشن یہ تھا کہ ایک آدمی ادھر سے آتا ایک آدمی ادھر سے آتا. کہا کہ جو عرب کا ٹریڈیشن, اس ٹریڈیشن کے ساتھ مجھ سے جنگ لڑنا. ہی سیڈ اوکے. ایک آتا گیا, حسین واصل جہنم کرتے رہے. 10 آئے واصل جہنم, 100 آئے, 100 کا گروپس آئے. حسین نواز امام کیا کرتا تھا, نیزے کو ایسا اٹھاتا تھا, اٹھا کے ایسی تلوار چلاتا, ایسا کعوہ کھینچ کے پورے 100 کے 100 لاشیں زمین پہ نظر آتی. اس طرح ہر طرف لاشوں کا انبار لگنے لگا. شمن نے کہا عمر سعد یہ علی کا بیٹا ہے, اس سے ایسے جنگ نہیں ہوتی. تلوار چلانے والوں کو الگ کر دے, تیر چلانے والوں کو الگ کر دے, نیزہ پھینکنے والوں کو الگ کر دے, برچھی مارنے والوں کو الگ کر دے. اس کے بعد کہتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دے, اور سب سے کہے کہ ایک ساتھ مل کے حسین پہ حملہ کرو. فوج تقسیم ہوئی, ہر طرف سے حسین کو گھیرنے لگے. فاطمہ کے لال نے آستین کو چلا کے وہ جنگ کی. دوستو عجیب بات یہ تھی, لڑتے لڑتے حسین ایسا رکابوں پہ ایسا زور دیتے تھے, دے کے خیمے کی طرف دیکھتے تھے. لڑتے لڑتے جو اٹھتے تھے خیمے کی طرف دیکھتے تھے. اس لیے کہ جب حسین میدان میں جا رہے تھے تو شہزادی زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھائی کے گلے میں ڈال کے کہا تھا ماں جائے بھیا, زینب جانتی ہے تم بہت تھکے ہوئے ہو, صبح سے لاشیں اٹھا رہے, 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے, بچوں کے داغ ہے, لیکن بھیا یہ فوج تم کو بزدل نہیں سمجھنا, اماں کے دودھ کا اثر بتانا. بس حسین لڑتے لڑتے کہتے تھے بہن زینب دیکھو پیاسے کی جنگ, دیکھو تمہارا بھائی کیسے جنگ کر رہا. لڑتے ہوئے حسین کو خیال آیا کچھ, اپنے رکابوں پہ زور دے کر اٹھے, نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس بھیا تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا. خود حسین عباس کی لاش پہ آ گئے اور آ کے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی, یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا. اب جو حملہ کیا دوستو, کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا, تم نے میرے اونو محمد اور علی اصغر کو مارا. لیکن ایک آواز آئی جب نشیب میں آئے اور گھوڑے سے جب زمین پہ آ رہے تھے تو کہا اماں میری مدد کو. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. چہلم کا دن ہے, چہلم کا دن.
इसी तरह तड़प के रोना, आज सूखी आंखों से नहीं जाना। पता नहीं बीबी फातिमा कहाँ बैठी हुई, आज बीबी ज़ैनब कहाँ बैठ के आपसे पुरसा लेने आई, आज इमाम ज़माना कहाँ बैठ कर आपको पुरसा लेने आई। और लेकिन कैसे आए घोड़े से जमीन पर आपको पता है? कभी हुसैन घोड़े पे झूमते थे, कोई तीर मारता था, कोई नेज़ा मारता था, कोई तलवार मारता था, अजीजों कोई पत्थर मार रहा था, हुसैन ऐसा घोड़े पर झूम रहे थे। झूमते झूमते हुसैन के होंठ बार बार जुम्बिश कर रहे थे। हुसैन कहते जाते थे, अम्मा मेरी मदद को आओ, अम्मा आपने वादा किया था कि करबला में आओगी। अजीजों फातिमा की आवाज़ आई करबला में कि हुसैन माँ करबला के मैदान में है। हुरमुला ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा। हुसैन जब घोड़े से ज़मीन पर आए, फातिमा ने हाथों को फैला दिया। उसके बाद क़यामत आ गई। अभी आपने नोहे में नीचे सुना कि ज़ैनब देखती रही, भाई के सूखे गले पे खंजर चल गया। आज भी वो तले ज़ैनबिया है। जब ज़ाहिर तले ज़ैनबिया जाता है तो वो देखता है कि सामने कत्लगाह है। वहीं से बीबी ज़ैनब ने देखा था कि हुसैन के गले पे जालिम खंजर चला रहा, और जब खंजर चल रहा था तो ज़ैनब फरियाद कर रही थी, अपना साथ ये रसूल का नवासा है, मेरा भाई बेकसूर है, छोड़ दे। लेकिन दोस्तों ज़मीन का ज़लज़ला हो गया, हर तरफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। चौथे इमाम को बीबी ज़ैनब ने कहा कि बेटा देखो ये क्या हालात है। इमाम ने कहा फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। खैमे का पर्दा हटा, इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, अपने मकाम से खड़े हुए और कहा अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेका या अपना रसूल अल्लाह। फूफी अम्मा मैं यतीम हो गया, ये मेरे बाबा का सर है नोके नल। अजीजों एक मंजिल तक आपको लेके जाना है। जब खैमे जल गए, सैदानियां जली हुई खनात में बैठी हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ज़ैनब जली हुई खनात में बैठी हुई। रात का वक्त गुजर रहा, अंधेरी रात। उमर साद के पास यजीद के लश्कर वाले आए। ये ऐसी मुसीबत थी मौला हुसैन पे कि ये मुसीबत पे आज हर इमाम रोता है। कोई बीबी ज़ैनब के दिल से पूछे, इसलिए कि चेहलुम बीबी ज़ैनब का दिन है। यजीद के लश्कर वालों ने उमर साद से कहा, उमर साद हम हुसैन और हुसैन के साथियों की लाशों को पामाल करना चाहते हैं। आपको मालूम पामाल किसको बोलते थे? लाश को, डेड बॉडी को ऐसा लाते थे, लाके ज़मीन पे रखते थे और 20-25 घोड़े हॉर्सेस तेज़ी से उस लाश के ऊपर से जाते थे, फिर इधर आते थे, लाश के टुकड़े हो जाते। तो जब ये कहा तो हुर के ट्राइब वालों ने आगे बढ़ के कहा कि उमर साद हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सामने हुर का लाशा पामाल हो जाए। तो उसने कहा हुर की लाश को अलग कर दो। अजीज़ों हबीब के कबीले वाले आगे बढ़े तो उन्होंने हबीब की लाश को अलग कर लिया, जोहर का लाश अलग हुई, सईद की लाश अलग हुई। सारे असाब के ट्राइब्स आगे बढ़े और उन्होंने लाशों को, डेड बॉडीज को अलग किया। अब उमर साद का जो जुमला है क़यामत तक तड़प के रोने का, कहता है कि जिसका जो वारिस जिंदा हो वो अपनी अपनी लाशों को अलग कर ले। सारी लाशें अलग हुई। एक फातिमा के बेटे की लाश थी, हुसैन का लाशा था और घोड़े दौड़ रहे थे। ज़ैनब फरियाद कर रही थी कि नाना ये आपका हुसैन है नाना।
میرے مولا کا لاشا پامال ہو گیا۔ اسی کا ذکر ہم زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ میں کرتے کہ والوتر الموتور، کہ اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ وقت گزرا، سیدانیاں اسیر ہوئی، کوفہ اور شام تک پہنچی۔ شام پہنچنے کے بعد زندان میں سکینہ کو سپرد خاک کر دیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، اللہ میری سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما۔ ماں کے سامنے چھوٹی سی لحد بنائی گئی، ماں لاش کے قریب گئی، لحد پہ اپنے سر کو رکھ کے تڑپ کے رباب نے کہا بیٹی اب ماں زندہ کیسے رہے؟ کربلا میں نے علی اصغر کو چھوڑ دیا، آج تم چلی گئی ماں کی گودی اجڑ گئی بیٹا۔ رہائی ملی، جب رہائی ملی چوتھے امام نے جب آ کے کہا کہ پھوپھی اماں یزید نے ہم کو ریلیز کر دیا، چاہے آپ یہاں رہیں چاہے مدینہ جائیں۔ تو بی بی نے کہا بیٹا میں کہیں نہیں جاؤں گی، جب سے میرا بھیا مارا گیا میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، یزید سے کہو ایک مکان پہلے خالی کرے اور ہمارے تبرکات بھیجے۔ عزیزو بی بی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، ساری بیبیاں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شام کی عورتیں آئیں تو عجیب منظر دیکھا کہ زمین پہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ زینب نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ تو وہ لوگ گھر گئے، بلیک ڈریس پہن کر آئے۔ زینب نے سب کو زمین پہ بٹھا کے کہا سنو ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، میرا بھائی مار ڈالا گیا۔ پہلی ذاکرہ ہے زینب۔ مجلس ہوئی، اس کے بعد ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے آگے بڑھ کے بیٹے کے سر کو لے لیا، قاسم کا آیا، ام فروا آگے بڑھی، علی اصغر کا آیا، رباب نے لیا، عباس کا آیا، بیبیوں نے کہا یہ پردے کا محافظ ہے، حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا۔ عزیزوں سب سر تو لے لیے، بیبیوں نے 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی، تو فضہ نے کہا ایسے مت کہو یہ زینب کے بچے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک چادر آئی، زینب نے چادروں کو اٹھایا، کہا لیلا یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری، اپنی چادر لی فضہ کو دیا، ساری چادریں بچ گئی، ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ زینب کا دل پھٹ گیا، چادر کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی قبر پہ گئی، چادر کو رکھا، کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی، تمہارے کان کے بالی واپس آ گئے، بیٹی ہم وطن واپس جا رہے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ اسی طرح تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا۔ ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں کربلا، اللہ ایسا آج پرسہ دو کہ حسین تم کو کربلا بلائے۔ بی بی قافلے کو لیا، یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا، کربلا کے حدود میں پہنچا۔ ادھر پہلا زائر حسین، اللہ ہم کو بھی مولا حسین کی زیارت نصیب ہو۔ ایسا نہیں، سب مل کے بولو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب ہم یہ سلام مولا حسین کے روزے میں جا کے پڑھے۔ عزیزو پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ آئے، 3 دن سے مہمان تھے، کوئی نہیں تھا قبر پہ، صرف جابر تھا۔ آج کا دن آیا، کل کی رات آئی، جابر اپنے رخسارے کو حسین کی قبر پہ رکھ کے سو رہا تھا۔ خواب میں میرا مولا حسین آیا اور آ کے کہا چچا جابر یہاں سے جاؤ، میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی، یہاں سے جاؤ جابر میری بہن آ رہی ہے قافلے کو لے کے چہلم کرنے۔ جابر صحابی رسول ہے، اٹھے، اٹھ کر کوفے کی طرف چلے، دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا،
جب قافلہ آ رہا تو دیکھا کہ جب قافلہ قریب آیا تو دیکھا ایک ضعیف انسان ہے، ایک بوڑھا انسان سر کو جھکا کے سامنے سامنے چل رہے۔ جابر جب قریب گئے تو دیکھا یہ ہمارا چوتھا امام ہے۔ سلام کر کے حسین کا پرسہ دے کر جابر نے کہا مولا 24 سال میں ضعیف ہو گئے۔ کہا کہ چچا جابر یزید کے دربار میں جا کے آ رہا۔ اس کے بعد جابر نے کہا کہ مولا ابھی تو مزار دور ہے، آپ سوار ہو جائے۔ تو امام نے کہا جابر جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھتے، ارے میرے بابا کا چہلم کرنے میری دادی فاطمہ پیدل چل رہی، میرا دادا رسول ہے، میرا دادا علی ہے، آج ہو سکتا یہ سب یہاں بھی موجود ہو، آپ سے چہلم کا پرسہ لینے۔ عزیزو قافلہ کربلا پہنچا۔ اب کوئی زینب کے دل سے پوچھے، اپنے آپ کو پورے اونٹ سے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا زینب چہلم کے لیے آئی۔ ہر بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، رباب ہو، لیلا ہو، ام فروا، بی بی ام کلثوم۔ عزیزو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس کا وارث کہاں دفن ہے، اس لیے کہ جب 11 محرم کو چلے تھے تو کربلا کے میدان میں لاشیں تھی، مزار نہیں تھا۔ اب ہر بی بی چوتھے امام کو دیکھ رہی۔ رباب نے پوچھا کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ میرا علی اصغر کہاں ہے؟ عزیزو آپ کو معلوم علی اصغر کو کہاں لٹایا؟ جب آپ مولا کی زری میں جاتے ہیں تو مولا حسین کا جو سینہ ہے تو وہاں پر علی اصغر سو رہے۔ تو اب رباب اس سینے کے قریب یہ حصے پہ حسین کی خبر پہ گری، گر کے کہنے لگی علی اصغر ماں واپس آ گئی بیٹا، تیرا جھولا بھی جل گیا، تم بھی نہیں رہے، سکینہ بھی نہیں رہی، بیٹا ماں چہلم کیسے کرے؟ لیلا نے کہا کہ بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ تو امام نے اشارہ کیا کہ یہ پینتھی میں نے لٹایا۔ آپ تصور کرو کہ ماں بیٹے کی لحد پہ گر کے کہتی ہے بیٹا تم جوان چلے گئے، ماں چہلم کیسے کرے تمہارا؟ عزیزو اس کے بعد اون و محمد کی خبر، جناب قاسم کی ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا۔ جب سب نے اپنے اپنے وارث کو پکارا اس کے بعد ساری بیبیاں اٹھی، کہا عباس کہاں ہے ہمارا؟ سامنے روضہ ہے مولا عباس کا، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، زیارت نصیب کرے۔ یہ تصور کرو کہ عباس کا روضہ آج کتنا بڑا ہے، لیکن اس وقت چھوٹی سی قبر تھی۔ ہر بی بی دوڑتی ہوئی گئی، زینب اپنے آپ کو گرایا قبر عباس پہ۔ 3 دن تک چہلم ہوتا رہا۔ میرنی مرزا دبیر اپنے مرثیے کا ایک مصرے میں کہتے ہیں کہ روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ تین دن کے بعد چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں وطن جانا ہے۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا، نانا کو جا کے، اماں کو جا کے پیغام کو سنانا ہے۔ قافلہ چلا، ایک ایک بی بی سوار ہوئی۔ جب زینب سوار ہو رہی تھی تو قبر حسین بالکل آپ کے سامنے روضہ ہے مولا حسین کا، بالکل سامنے قبر حسین ہے۔ زینب سوار ہوتے ہوتے، سوار ہونے کی تیاری نہیں تھی، اونٹ کو بٹھایا گیا۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیں۔ تو زینب نے قبر حسین کو غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا بھیا اٹھو، کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ۔ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا ہمیشہ تم نے بٹھایا، بھیا اٹھو، کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں، رہگیروں کو ہٹاؤ۔ پھر ایک جملہ کہا کہ روکے قنات اکبر و عباس کو بلاؤ، ارے خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کر آؤ۔ قافلہ چلا مدینے کی طرف۔ بس میں آخری حصے میں ہوں۔ دور سے مدینہ نظر آیا،
جب مدینہ قریب آیا، سامنے مدینے کی میناریں نظر آئیں، نشانیاں نظر آئیں. شہزادی ام کلثوم کا مرثیہ ہے کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے وارثوں کے سائے ہمارے سر پہ تھے، لیکن اب ہم لٹ چکے ہیں. عزیزوں، مدینے شہر سٹی سے باہر قافلے کو روکا گیا. چوتھے امام نے بشیر کو بلایا اور بلا کے کہا بشیر مدینے میں جا کر اناؤنس کر دے کہ یہ قافلہ واپس آیا، اور اس کے ہاتھ میں بلیک رنگ کا فلیگ دیا. عزیزو، بشیر مدینے میں انٹر ہوا اور کہتا ہے مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے. جب یہ اعلان کیا تو ہر طرف سے ہائے حسین کی آواز بلند ہونے لگی، لوگ گھروں سے باہر آنے لگے. بشیر کہتا ہے کہ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا، جوانوں کے ہاتھوں میں قرآن تھا. وہ لوگ قریب آ کے کہنے لگے کہ اے خبر دینے والے یہ بتا کیا علی اکبر واپس آئے؟ تو میں نے کہا علی اکبر کے دوست تھے. کہا علی اکبر واپس نہیں آئے. دوستو، اطلاع دیتا ہوا بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. بشیر کہتا اتنا مجمع تھا کہ مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا، میں پیدل چل رہا تھا. کہتا جب میں پیدل چل رہا تھا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ کوئی میرے کرتے کو پکڑ کے کھینچ رہا نیچے. وہ نیچے دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے. وہ چھوٹا بچہ میرے کرتے کو کھینچ رہا کہ پوچھنا چاہتا. میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، پوچھا بیٹا تم کون ہو، تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا؟ اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جا کر نئے کپڑے پہنوں گا اور باپ کے لیے ویلکم کروں گا. پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا. کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. کہا نہیں بیٹا، تمہارے بابا مار ڈالے گئے. بشیر اطلاع دیتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچا. مسجد نبوی میں پہنچ کے اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے. عزیزو، بشیر کہتا ہے کہ پوری مسجد نبوی میں ہائے حسین کی آوازیں تھی، ہر طرف مجمع تھا. میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک راستہ بننے لگا، لوگ راستہ دینے لگے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ہے، ہاتھ میں سٹک ہے، سر کو جھکا کے آہستہ آہستہ آ رہی. اور پھر آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام البنین آ رہی. ام البنین نے آگے کہا یہ بتا جب حسین شہید ہوا تو میرا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس نے ماں کو شرمندہ کیا؟ تو بشیر نے کہا نہیں بی بی، جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا. ام البنین نے کربلا کا رخ کیا، کہا عباس تو نے فاطمہ کے سامنے ماں کو سرخرو کر دیا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی پرسے کو قبول کرے. تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو. بس آخری حصہ مدینے سے، مسجد سے لوگ مرد ہٹے، سارے مرد ہٹ گئے. اب یہ لٹا ہوا قافلہ چوتھا امام اس قافلے کو لے کے مدینے میں داخل ہوئے. آپ امیجن کریں 28 رجب کو جو قافلہ گیا تھا، اب یہ قافلہ جب واپس آیا ساری عماریوں کے پردے بلیک ہو چکے تھے. اونٹ لا کر مسجد نبوی کے دروازے پہ بٹھائے گئے. ایک ایک بی بی اتری، ساری بیبیوں کے ساتھ، ہر طرف عورتیں بیٹھی ہوئی مسجد میں، ساری بیبیوں کے ساتھ جناب زینب اتری. بی بی اتری سیدھا نانا کے مزار پہ گئی، خبر رسول کو غور سے دیکھا، کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. نانا تیری نواسی آئی ہے، حسین کو چھوڑ کے آ رہی، حسین جنگل میں رہ گئے. پھر ایک جملہ کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی. بی بی وہیں بیٹھ گئی. ہر طرف مدینے میں مسجد نبوی میں عورتیں بھری ہوئی، ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں تھی. بی بی ذاکرہ
ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں، بی بی مصائب پڑھ رہی تھی، اتنے میں آواز آئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ عزیزوں مصیبت دیکھو، صغرا آئی، آ کے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ بس زینب نے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا بیٹی کیا اپنی پھوپھی کو نہیں پہچانا؟ کہا آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر جھک گئی۔ صغرا سامنے بیٹھ گئی، کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ میرا بابا کیا ہوا؟ حسین نے ایک ایک کی شہادت سنائی، زینب نے جب پوری شہادت سنا چکے تو صغرا اپنے مقام سے اٹھی، ماں کے قریب گئی، کچھ ڈھونڈنے لگی، بہنوں کے قریب جا کے ڈھونڈنا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا کس کو تلاش کر رہی؟ کہا میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی گئے تھے، تیر لگا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب صغرا نے کہا کہ ارے بھوبی اماں چھوٹی سکینہ نظر نہیں آ رہی؟ کہا تماچے کھا کھا کے بچی زندان میں رہ گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ اب بی بی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، شہزادی قبر رسول پہ بیٹھی ہوئی، بی بی کا چہرہ سرخ ہونے لگا، ریڈ ہونے لگا، آنکھوں میں آنسو، چہرہ سرخ ہوا۔ اپنے مقام سے اٹھی، اٹھ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 یا 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ بیٹی نے کہا مجھے ماں کی لحد پہ جانا ہے۔ عزیزو زینب جب چلی بقیع کی طرف ماں کی لحد، ہاتھ میں پیراہن حسین تھا، حسین کا پیراہن تھا جو فاطمہ نے دیا تھا، وہ پیراہن کو ہاتھ میں لیا، آہستہ آہستہ چلی، دور سے ماں کی لحد نظر آئی، زینب کا دل پھٹ گیا، گر گئی زمین، پھر اٹھی پھر گری، کوہنیوں کے بل چلی، ماں کی لحد پہ جا کے کہا اماں زینب واپس آ گئی، میرا بھائی ذبح ہو گیا، علی اکبر کو برچھی ماری گئی، عباس کے شانے کٹے، علی اصغر کو تیر لگا، قاسم پامال ہو گیا۔ اماں میں دیکھتی رہی، میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل گیا اماں۔ اس کے بعد زینب نے کہا اماں یہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، میرے سر سے ردا کھینچی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، اور میں دیکھتی رہی۔ کہ علم آیا ہوں، اٹھو رسول خدا، لے کے علم آیا ہوں، ہو گئے ہم پر ستم، لٹ گئے جنگل میں ہم، مر گئے شاہ خدا، لے کے علم آیا ہوں، لٹ گیا شہر رسول، چھٹ گئی قبر بطول، بس گئی اب کربلا، لے کے علم آیا ہوں، کہتے تھے زین العبا، لے کے علم آیا ہوں، حامل مشک و علم، بازوئے شاہ زمن،
نہر پہ مارا گیا، لے کے علم آیا ہوں۔ قاسم و اکبر نہیں، بابا بھی سر پر نہیں، کوئی نہ پرسا رہا، لے کے علم آیا ہوں۔ کہتے تھے زین العبا، لے کے علم آیا ہوں۔ اکبر مہروں نہیں، اصغر گلرو نہیں، چل بسے ہائے ہائے چچا، لے کے علم آیا ہوں۔ کہتے تھے زین العبا، لے کے علم آیا ہوں۔ اے شاہ بدر و حنین، مر گئے ہائے ہائے حسین، دینے کو پرسا یہاں، لے کے علم آیا ہوں۔ کہتے تھے زین العبا، لے کے علم آیا ہوں۔ آہ شاہ دن ملول، ہلتی تھی قبر رسول، کہتے تھے زین العبا، لے کے علم آیا ہوں۔ کہتے تھے زین العبا، لے کے علم آیا ہوں۔ ہو گئے ہم پر ستم، لٹ گئے جنگل میں ہم، مر گئے شاہ خدا، لے کے علم آیا ہوں۔ لٹ گیا شہر رسول، چھٹ گئی قبر بطول، بس گئی اب کربلا، لے کے علم آیا ہوں۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو برا ہوا بھائی کلائی ہے۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو برا ہوا بھائی ہے۔ کہتی تھی اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔